پاکستان تحریک انصاف نے 22 اگست کا جلسہ اسٹیبلشمنٹ کی درخواست پر ملتوی کیا تھا اور کہا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے درخواست کی ہے کہ ملک کی خاطر یہ جلسہ ملتوی کر دیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ضمانت دی تھی کہ 8 ستمبر کے جلسے میں ہم مکمل سہولیات فراہم کریں گے۔ اڈیالہ جیل میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے 22 اگست کا جلسہ اسٹیبلشمنٹ کی درخواست پر ملتوی کیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ سینیٹر اعظم سواتی صبح 7 بجے میرے پاس آئے اور کہا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے درخواست کی ہے کہ ملک کی خاطر یہ جلسہ ملتوی کر دیں۔ پیغام دیا گیا تھا کہ ایک جانب کرکٹ میچ، دوسری جانب مذہبی جماعتوں کا اسلام آباد میں احتجاج ہے، ملک میں انتشار پھیل سکتا ہے، اور اسی پیغام پر پاکستان کی خاطر ہم نے 22 اگست کا جلسہ ملتوی کیا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ضمانت دی تھی کہ 8 ستمبر کے جلسے میں ہم مکمل سہولیات فراہم کریں گے۔ عمران خان نے مزید کہا ہے کہ گارنٹی دی گئی تھی کہ جلسے کے لیے این او سی بھی دیا جائے گا اور سہولیات بھی فراہم کی جائیں گی۔ بانی پی ٹی آئی کا مزید کہنا تھا کہ 8 ستمبر کو ہونے والے جلسے کو روکنے کے لیے کنٹینرز لگائے گئے اور رکاوٹیں کھڑی کی گئیں اور پھر کہا گیا کہ 7 بجے جلسہ ختم کریں۔ عمران خان نے چیف جسٹس کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو دوبارہ مسلط کیا گیا تو ملک کی تاریخ کی بھرپور اسٹریٹ موومنٹ شروع کریں گے۔ سپریم کورٹ صرف ایک ہی ادارہ بچا ہے، اب اس کو بھی تباہ کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ راولپنڈی کے کمشنر نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس ملے ہوئے تھے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے بارے میں بات کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ انہوں نے تحریری طور پر لندن ایگریمنٹ کیا۔ ایگریمنٹ تھا کہ پی ٹی آئی کو ختم کیا جائے گا اور ہمارے خلاف کیسز بنائے جائیں گے۔ میں نے عاصم منیر کو پیغام بھجوایا تھا کہ مجھے لندن ایگریمنٹ کے بارے میں علم ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ آپ بے فکر رہیں، میں نیوٹرل رہوں گا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے مزید کہا کہ یحییٰ خان نے اپنی کرسی بچانے کے لیے ملک کو توڑوایا اور ہزاروں لوگوں کو قتل کروایا۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ یہ بتاتی ہے، میں یہ خود سے نہیں کہہ رہا۔ 160 سیٹیں جیتنے والی جماعت کے خلاف آپریشن کیا گیا تھا اور آج پھر اپنی کرسی بچانے کے لیے وہی سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ قانون پاس کر کے خود کو این آر او دیا گیا، جمہوریت کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ قانون پاس کر کے اربوں روپے کے کیسز معاف کروائے گئے ہیں۔ اب پاکستان مزید قرضے لے کر آگے نہیں چل سکتا۔ نیب ترامیم کے ذریعے این آر او دے کر منی لانڈرنگ جائز کر دی گئی ہے، اب ان کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ آمدنی سرمایہ کاری سے بڑھتی ہے اور تاریخ کی سب سے کم سرمایہ کاری پاکستان میں ہوئی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان میں قانون کی بالادستی کے بغیر سرمایہ کاری نہیں آ سکتی۔ وہ تمام ممالک خوشحال ہیں جہاں قانون کی حکمرانی چلتی ہے۔ سنگاپور لاہور سے آدھا ہے اور وہاں 140 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی۔ پاکستان میں قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ تمام اداروں کو ایک جماعت یعنی پی ٹی آئی کو ختم کرنے پر لگا دیا گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس قانون کی جو صرف پی ٹی آئی کے لیے بنایا گیا ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، یہ ایسا قانون ہے جو صرف پی ٹی آئی کے لیے بنایا گیا ہے پاکستان میں۔ یہ ایک ایسا بل ہے جو حکومت نے صرف پی ٹی آئی کے جلسے جلوسوں کو روکنے کے لیے بنایا ہے، جس کے تحت پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کو اب تک گرفتار بھی کیا جا چکا ہے۔ ان گرفتاریوں کے بارے میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا۔ پہلے یہ سمجھیں کہ یہ کون سا بل ہے جس پر صدر مملکت نے دستخط کیے ہیں اور اب یہ بل پاکستان کا قانون بن چکا ہے۔ پرامن اجتماع و امن عامہ 2024، یہ ہے اس بل کا نام۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو 7 دن پہلے جلسے مجلس یا اجتماع کی تحریری درخواست دے گا۔ اجتماع کی جائز وجوہات نہ دینے پر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ جلسے کی اجازت نہیں دے گا اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ جلسے کی اجازت نہ دینے کی تحریری وجوہات بھی دے گا۔ جلسہ کس جگہ ہونا ہے اس کا فیصلہ کوئی اور نہیں بلکہ حکومت کرے گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ یہ کیسی حیرت انگیز اور عجیب و غریب بات ہے کہ جس پارٹی نے جلسہ کرنا ہے اس پارٹی کو اس بات کی اجازت بھی نہیں کہ وہ اپنی مرضی کی جگہ کا انتخاب کر سکے۔ بل میں مزید کہا گیا ہے کہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ جلسے کی اجازت دینے سے پہلے امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لے گا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے سیکیورٹی کلیئرنس لے کر دے گا۔ پہلے تو جگہ کا انتخاب ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے کرنا ہے اور اب حد تو یہ ہے کہ جلسہ کس وقت ہوگا اس بات کا فیصلہ بھی حکومت ہی کرے گی۔ حکومت آپ کو مہینہ 2 مہینے یا 6 مہینے لٹکائے رکھے کہ ہمیں سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ملی۔ حد تو یہ ہے کہ اسلام آباد جیسے محفوظ ترین شہر میں یہ کام ہو رہا ہے۔
تو پاکستان کے دوسرے شہر پھر کس کھاتے میں آئیں گے؟ ہمارے اداروں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے فاٹا اور بلوچستان تک میں امن و امان قائم کر دیا ہے، اور اگر آپ نے واقعی امن و امان قائم کیا ہے تو اس بل کو یا اس قانون کو پاس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ چلیں اگر آپ نے یہ بل پاس کیا بھی تھا تو سیکیورٹی کلیئرنس نام کا شوشہ چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ خیر، اس بل میں مزید کہا گیا ہے کہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ مختص علاقے کے علاوہ کہیں اور جلسے کی اجازت نہیں دے گا۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی طرف سے اجازت نامہ ملنے کے بعد بھی اگر اسے لگے کہ کوئی سیکیورٹی رسک ہے تو وہ NOC میں ترمیم بھی کر سکتا ہے۔ حکومت اسلام آباد کے کسی بھی علاقے کو کسی بھی وقت ریڈ زون یا ہائی سیکیورٹی زون قرار دے سکتی ہے جہاں جلسے جلوس کرنے کی ممانعت ہوگی۔ آپ ان ساری باتوں پر غور کریں کہ اس قانون میں یہ لوگ کیا رہے ہیں کہ اگر ہم نے آپ لوگوں کو اجازت دے بھی دی، اس کے بعد بھی ہم لوگ کوئی بھی بہانہ لگا کر سیکیورٹی رسک وغیرہ کا تو آپ کے پاس NOC ہونے کے باوجود آپ کو وہاں جلسہ کرنے سے روک سکتے ہیں۔ یعنی کہ سب کچھ ہماری مرضی سے ہوگا، اگر ہمارا دل کرے گا تو ٹھیک، ورنہ آپ روتے رہیں، جو مرضی کریں، ہم اپنی ضد پر اڑے ہیں کیونکہ ہمارا یہ قانون پاس ہو چکا ہے۔ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ پہلے سویا ہوگا جب NOC دے گا، اس کے بعد اسے یاد آئے گا کوئی سیکیورٹی رسک بھی ہے اور ساری تیاریاں ہونے کے باوجود آپ جلسے کو عین موقع پر روک دیں گے۔ اب ذرا آگے سنیں۔ بل کے مطابق ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے پاس جلسے یا اجتماع پر پابندی کا اختیار ہوگا اگر وہ پبلک سیفٹی یا قومی سیکیورٹی رسک ہو، امن و امان کی خرابی کی مصدقہ رپورٹ ہو یا روزمرہ کی سرگرمیاں متاثر کرے۔ اجتماع پر پابندی کی وجوہات تحریری طور پر دی جائیں گی۔ بل کے مطابق متاثرہ شخص 15 روز کے اندر اپیل کر سکتا ہے۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ پولیس اسٹیشن کے انچارج افسر کو اجتماع یا جلسے کو منتشر کرنے کی ہدایات دے سکتا ہے اگر وہ جلسہ امن و امان کو خراب کرے۔ اگر جلسہ منتشر نہیں کیا جاتا تو پولیس افسر اسے طاقت کے ذریعے منتشر کر سکتا ہے۔ بل میں کہا گیا ہے کہ غیر قانونی جلسے کے ارکان کو گرفتار اور حراست میں لیا جا سکتا ہے۔ اس قانون کے تحت عدالت سے 3 سال سزا پانے والے شخص کو دوبارہ وہی جرم کرنے پر 10 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ اور اس بل کے پاس ہونے کے بعد یہ بل سب سے پہلے PTI پر لاگو ہو گیا ہے کیونکہ خبر آئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر، شیر افضل مروت اور شعیب شاہین کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ PTI رہنماؤں کی گرفتاری کی تصدیق تحریک انصاف کے رہنما زلفی بخاری نے کی ہے۔ اسلام آباد پولیس نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر اور شیر افضل مروت کو گرفتار کیا۔ PTI کراچی کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے کی گئی پوسٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ بیرسٹر شعیب شاہین کو ان کے آفس سے سادہ لباس میں نامعلوم افراد بدتمیزی کرتے ہوئے اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز موجود ہیں جس میں چیئرمین PTI اور شیر افضل مروت کو پارلیمنٹ ہاؤس سے باہر اسلام آباد پولیس کی جانب سے گرفتار کرتے دکھایا گیا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف نے سنگجانی کے مقام پر جلسہ کیا تھا، تاہم NOC کی خلاف ورزی پر اسلام آباد کے DC نے حکم نامہ جاری کرتے ہوئے خبردار کیا تھا کہ قانون کی خلاف ورزی پر منتظمین کو کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب تھوڑی بات کر لیتے ہیں عمران خان کے توشہ خانہ کیس کے بارے میں۔ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں نئے توشہ خانہ مقدمے کی سماعت کے دوران نیب کے پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ نیب ترامیم کی بحالی کے بعد یہ ریفرنس احتساب عدالت کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا، اس لیے نیب یہ ریفرنس واپس لینا چاہتا ہے، جس پر عدالت نے یہ معاملہ اسپیشل جج سینٹرل کی عدالت میں بھجوا دیا۔ بانی PTI کے وکلاء نے اس عدالتی فیصلے سے پہلے عدالت سے درخواست کی کہ پہلے ان کی طرف سے دائر کی گئی ضمانت کی درخواستوں کو سنا جائے کیونکہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف ایک ہی واقعے کے 2 مقدمات درج نہیں ہو سکتے، جس کے بعد راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں قائم کی جانے والی عدالت نے عمران خان کے وکلاء کو متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کا حکم دیا ہے۔ پیر کے روز جب نیب کی طرف سے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف نئے توشہ خانہ ریفرنس واپس لینے کا کہا گیا تو عدالت نے اس پر ریمارکس دیے کہ نیب ترامیم کے بعد یہ کیس FIA کا بنتا ہے۔ نیب ترامیم کے بعد اب نیب کا دائرہ اختیار اس کیس میں ختم ہو گیا ہے۔ عدالت کا مزید کہنا تھا کہ بانی PTI عمران خان اور بشرا بی بی کی ضمانت کی درخواستوں پر بھی اسپیشل جج سینٹرل کی عدالت فیصلہ کرے گی۔ توشہ خانہ 2 ریفرنس میں بانی PTI عمران خان اور بشرا بی بی کی ضمانت کی درخواستیں اور کیس اسپیشل جج سینٹرل کی عدالت میں بروز منگل سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔
واضح رہے کہ توشہ خانہ سے جڑا یہ نیا کیس دراصل نیب کی انکوائری رپورٹ ہے، جس میں نیب کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ نے 10 قیمتی تحائف اپنے پاس رکھے اور خلاف قانون فروخت کیے ہیں۔ انکوائری رپورٹ میں 7 گھڑیاں خلاف قانون لینے۔ نیب کے دعوے کے مطابق نیا کیس 10 قیمتی تحائف خلاف قانون پاس رکھنے اور بیچنے سے متعلق ہے۔ انکوائری رپورٹ کے مطابق گراف واچ، رولیکس گھڑیاں، ہیرے اور سونے کے سیٹ کیس کا حصہ تحفے قانون کے مطابق اپنی ملکیت میں لیے بغیر ہی بیچے جاتے رہے۔ نیب کی تحقیقات کے مطابق پرائیویٹ ایسٹیمیٹر یعنی نجی تخمینہ ساز کی ملی بھگت سے گراف واچ کے خریدار کو فائدہ پہنچایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق تخمینہ ساز کا توشہ خانہ سے ای میل آنے سے پہلے ہی گھڑی کی قیمت 3 کروڑ کم لگانا ملی بھگت کا ثبوت ہے۔ نیب کے مطابق گراف واچ کی قیمت 10 کروڑ 9,20,000 روپے لگائی گئی۔ 20% رقم 2 کروڑ 1,78,000 روپے سرکاری خزانے کو دیے گئے۔ نیب کے مطابق ہر تحفے کو پہلے رپورٹ کرنا اور توشہ خانہ میں جمع کروانا لازم ہے، اور صرف 30,000 روپے مالیت کے تحائف اپنے پاس مفت رکھے جا سکتے ہیں۔ اور اب بات کر لیتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا ہے کہ ایک میٹنگ کے دوران وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا تھا کہ حکومت تمام عدالتوں کے چیف جسٹسز کی مدت ملازمت میں توسیع کر رہی ہے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ نے ایکسٹینشن لینے سے انکار کر دیا۔ نئے عدالتی سال کی شروعات کے موقع پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ اس میٹنگ میں جسٹس منصور علی شاہ اور اٹارنی جنرل بھی موجود تھے۔ دوران گفتگو ایک صحافی نے قاضی فائز عیسیٰ سے سوال کیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیر رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ اگر تمام جج صاحبان کی ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھا دی جائے تو آپ یعنی چیف جسٹس بھی مدت ملازمت میں توسیع لینے پر متفق ہیں۔ فائز عیسیٰ نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ اس میٹنگ میں رانا ثناءاللہ موجود نہیں تھے۔ وزیر قانون نے کہا تھا کہ ہم تمام چیف جسٹسز کی مدت ملازمت میں توسیع کر رہے ہیں، مگر میں نے کہا کہ آپ باقیوں کی ایکسٹینشن کر دیں۔ میں ایکسٹینشن قبول نہیں کروں گا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں کل زندہ رہوں گا یا نہیں۔ اس سے پہلے نئے عدالتی سال کی شروعات کے موقع پر فل کورٹ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ماضی میں لوگ کہتے تھے کہ بینچ کی تشکیل سے پتہ چل جاتا ہے کہ فیصلہ کیا ہوگا، لیکن آج مجھے بھی نہیں پتا ہوتا کہ میرے دائیں بائیں والے ججز کیا فیصلہ دیں گے۔ اور سب سے آخر میں بات کر لیتے ہیں پی ٹی آئی کے گرفتار ہونے والے رہنماؤں کے بارے میں۔ سوشل میڈیا پر موجود ویڈیوز میں بیرسٹر گوہر اپنی گرفتاری سے پہلے پارلیمنٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو میں کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ اگر ہمارا لیڈر جیل میں ہے تو ہمیں جیل جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر یہ حکومت برے کاموں سے نہیں رکتی تو ہم اچھے کاموں سے کیوں رکیں؟ ویڈیو میں بیرسٹر گوہر یہ بھی کہتے ہوئے سنائی دیے کہ میں اپنے کارکنان سے کہتا ہوں کہ آپ پرامن رہیں، ہم نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا۔ بیرسٹر گوہر نے یہ بھی کہا کہ ہم نے کوئی جرم نہیں کیا، ہمیں اپنی عدلیہ پر اعتماد ہے، یہ حکومت اب حواس باختہ ہو چکی ہے، اس لیے یہ لوگ جو بھی کریں ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اسلام آباد انتظامیہ نے پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت دیتے ہوئے شام 4 بجے سے 7 بجے تک کا وقت دیا تھا، تاہم وقت کی پابندی کی خلاف ورزی پر انتظامیہ نے پولیس کو قانونی کارروائی کرنے اور جلسہ کا خالی کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنی پوسٹ میں کہا ہے کہ پنجاب کے تمام رہنما اپنے آپ کو محفوظ مقامات پر منتقل کریں۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ لاہور کا جلسہ 22 ستمبر کو ہوگا اور تمام پچھلے جلسوں کے ریکارڈ بھی توڑ دے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔